السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز۔ اور ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ کہ 115 دن تک نہ کرتے بالآخر حکومت نے ہاں کر ہی دی۔ وہ ڈیڈ لاک جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان برقرار تھا پی اے سی یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کو لے کر، اس پر تمام تر تحفظات، تمام تر باتوں اور تمام تر الزامات کے باوجود بالآخر حکومت نے ہاں کر دی اور شہباز شریف کی بطور چیئرمین پی اے سی نامزدگی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے پھر 115 دن کا انتظار ہی کیوں کیا؟ اگر آپ کے تحفظات ٹھیک تھے، درست تھے، جینین تھے تو پھر اس پر قائم رہتے، اور اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ کرنا ہے اور اس کے بغیر ایوان نہیں چلے گا، معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، تو پھر اتنا ہی طوالت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیا کہا آج شاہ محمود قریشی صاحب نے؟ خارجہ ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسی معاملے کے حوالے سے کیا کہا، میں چاہتا ہوں پہلے آپ یہ سنیے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، and we leave it to you. We leave it to you, leaders of the opposition, that in your judgment, you decide what is the best way forward. We have suggested to you, please nominate someone of your choice to be chairman of the Public Accounts Committee. But if you disagree, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے اور ہاؤس کو چلانے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آمادگی ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور رہنما کیا کہتے رہے اس معاملے پر؟ ذرا پی اے سی کے اوپر اختلاف ہے، اس کے اوپر بالکل اپوزیشن کا حق نہیں بنتا۔ ہمارے پروجیکٹس ہیں، ان کا آڈٹ پی ایم ایل این کرے۔ شہباز شریف صاحب کے پروجیکٹس ہیں، شہباز شریف کو آپ بٹھا دیں گے آڈٹ کرنے، تو یہ تو آپ نے بلے کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے احتساب کرنا۔ وہ چیئرمین بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف نیب کے جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر 56 کمپنیز کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جیل سے آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے گا، کیا یہ پاکستان میں دنیا میں مذاق نہیں اڑے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کسی اور کو بنا دو، کیونکہ ایک صاف آدمی احتساب کر سکتا ہے نا۔ ایک صاف آدمی احتساب کر سکتا ہے، ایک آدمی جیل سے آ کر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنے گا تو کیا دنیا میں مذاق نہیں اڑے گا؟ یہ کہنا وزیر اعظم پاکستان کا۔ لیکن کیا اب اس بات پر آمادگی ظاہر کر کے اب مذاق نہیں اڑے گا؟ کیا اب جو جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھانا ہی اسی کے مترادف ہوگا یہ، کیا اب اسی بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ خیال نہیں آئے گا؟ لیکن فواد چودھری صاحب کی اگر میں بات چونکہ کر رہا ہوں تو ان کو کچھ تحفظات ضرور ہیں، کچھ نیم دلی سے انہوں نے آج کے اس خبر کے حوالے سے کچھ اپنا رسپانس دیا، رد عمل دیا، سنیے۔ ذاتی تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کو ہمت کرنی چاہیے اور بغیر اپوزیشن کی کمیٹیز آپ بنائیں، ہاؤس چلنا ہے، انہوں نے چلنے نہیں دینا، روز ایک نیا بہانہ لے کے آئیں گے۔ پہلے یہ بہانہ تھا جی الیکشن والا نہیں چلا، وہ بن گیا ہے، تو اب آگے جی پی اے سی نہیں چل رہی ہے، جی نیب میں ابھی مجھے تو لگ رہا ہے اسمبلی جو ہے یہ زیادہ جو ہے نیشنل اسمبلی سے زیادہ نیب کا بورڈ آف گورنرز لگ رہی ہے، کہ جہاں پہ روزانہ نیب کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ اسمبلی نہیں چلے گی، یہ لوگ نہیں چلنے دیں گے۔ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں باقاعدہ اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں۔ میرے ساتھ نواز سے ہوں گی عظمیٰ بخاری صاحبہ، جبکہ مجھے پاکستان تحریک انصاف سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان جناب عثمان ڈار صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ڈار صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ سر، 3 مہینے تقریباً 115 دن جو آپ لوگوں نے انتظار کر کے یہی کرنا تھا تو سر پہلے کر دیتے۔ جو آپ لوگ جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ معاملات نہیں چل رہے ہیں اپوزیشن کی ضد کی وجہ سے، ضد پہلے ہی مان لیتے۔ اور جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں، ایک پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ بلیک میل ہو گئے ہیں اپوزیشن کے ہاتھوں؟ دیکھیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے خیر آخر تک کوشش کی کہ کوئی بہتر نام سامنے آ جائے۔ یہ حکومت ہمارا استحقاق بھی تھا اور ہم تو پہلے گورنمنٹ سائڈ سے لانا چاہ رہے تھے، وہاں ہم نے فلیکسیبلٹی دکھائی، پھر ہم نے کہا چلیں جی اپوزیشن سے آ جائے، کوئی بہتر نام آ جائے۔ لیکن آج بھی دیکھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے ذات کی نفی کی، فیصلے میں اگر تبدیلی لے کے آئے، فلیکسیبلٹی لے کے آئے، تو صرف اس لیے کہ پارلیمنٹ کو اب آگے چلنا چاہیے، اب قانون سازی کی طرف جانا چاہیے۔ ہم نے تو ان کی جو پارلیمنٹیرین کمیٹی تھی جو دھاندلی کی یہ بات کر رہے تھے، اس پہ بھی ہم نے فلیکسیبلٹی دکھائی۔ ہم دیکھیں ان کے
جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز پہ آرڈر جاری کرتے جا رہے ہیں. ہم تو ان کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ لیکن وہ آ کے ایک گھنٹہ تقریریں کر رہے ہیں آ کے, ان کو بھی ہو سکتا ہے موقع مل جائے. اچھا, یہاں ہو سکتا ہے اکٹھے 2-4 کے جاری کرنے پڑ جائیں, جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ان کا تو پتہ ہی کوئی نہیں نا. مثلاً کس کے جاری کرنے پڑ سکتے ہیں؟ بہت سارے جو انکوائریاں چل رہی ہیں, اب کیا پتہ کس کی بات کب آ جائے. کو علم نجوم ہے آپ لوگوں کے پاس, یا پھر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, کیا چکر کیا ہے یہ؟ دیکھیں بتایا نہیں جاتا ہے. میں ویسے اس پہ آگے سوال میں نے کرنا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہمیں نیب کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سر آپ لوگ ثبوت اس چیز کا دے رہے ہیں. اب میں چلیں اب آپ نے بات کر دی ہے تو اب جیسے کل فواد چودھری صاحب قومی اسمبلی میں مریم اورنگزیب صاحب کو اندیا دے رہے ہیں کہ جی گرفتاری اگلی آپ کی ہے. فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لیتے ہیں. وہ میں اس پر آگے ہم ایک پریڈکشن کرتے ہیں, جس طرح کا ان کا طرز حکومت رہا, جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے, آپ کے سامنے ہے جس طرح وسائل کو انہوں نے اتنے بے دردی کے ساتھ اس کا استعمال کیا. آج یہ جو سارے شکنجے میں ہیں, کچھ اختیارات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے نیب کے شکنجے میں ہیں, کچھ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. لیکن الزامات اتنے سنگین ہیں ایسے آپ بھگتنے والے ایک شخص کو آپ نے پی ایس سی کا چیئرمین پھر کیوں بنا دیا؟ دیکھیں اگر آپ نے سٹینڈ لیا تو سٹینڈ لے رکھتے نا. پھر دیکھیں میں اسی بات پہ آ رہا ہوں جی, پھر یہ کہتے ہیں جی روایت ہے, ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے, اور اس ٹریڈیشن کو چھوڑ کے بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا تو اپنا ایک سٹینڈ ہے. دیکھیں میں ہم کس بات پہ ہیں, پارلیمنٹ کو واقعی اب آگے چلنا چاہیے. اچھا, اگر ہم نے یہاں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کم از کم آپ کو گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے. ایک جو تاثر دیا جا رہا تھا پارلیمنٹ کو آگے چلنے کا احساس نہیں بعد ہی کیوں ہوا پھر آپ کو؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, جب ہم پوزیشن لیتے ہیں ایک, جی ہم نے ان کو نہیں ایکسپٹ کرنا, پھر ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ نہیں پارلیمنٹ کو چلنے دے رہے, آپ نہیں معاملات کو آگے بڑھنے دے رہے. اگر آج گورنمنٹ نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ عظما سے آپ کا کام ہے سوال پوچھنا کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اب آگے چلنے دیں گے, کیا لیجسلیشن کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. گورنمنٹ سائڈ سے تو ہم نے فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے بہت سارے ایشوز پہ. ٹھیک ہے, عظما بخاری صاحبہ فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے گورنمنٹ نے, وہ کہہ رہے ہیں اب آپ لوگ چلنے دیں گے یا نہیں اسمبلی کی کارروائی کو. دوسرا یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے, نیب کی تحویل میں شہباز شریف صاحب کیسے چیئرمین شپ کریں گے, وہ کیسے چلائیں گے پی ایس سی کے معاملات کو؟ وہ بہت شکریہ ذیشان. پہلے تو بات یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے جتنی بات ابھی نیب کے حوالے سے کی, اور وہ کہتے ہیں ہمیں نتھی کیا جا رہا ہے, ان کو کوئی نتھی نہیں کر رہا, یہ اس کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. ایک میں کس کا نام لوں, مطلب مارچ سے پہلے جو ہے وہ جھاڑو پھر جائے گا. ان کے بہت ہی وہ جو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں شیخ رشید صاحب, وہ فرماتے ہیں. فواد چودھری صاحب کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کون اریسٹ ہونے والا ہے. اور پھر جو ان کو نتھی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ جو سلیکٹڈ احتساب ہو رہا ہے نا, یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وزیر دفاع جو ہے پرویز خٹک صاحب پہ 11 انکوائریاں ہیں. مجھے یہ بتائیے لاسٹ ٹائم وہ کب پیش ہوئے تھے کسی انکوائری کے اندر؟ ان کی تو عالم یہ ہے کہ جس کے اوپر انکوائری تھی, ہمیں یہ بھاشن دیا کرتے تھے عمران خان صاحب کے انکوائری ہو جس پہ الزام لگ جائے اس کو ہونا نہیں چاہیے. جو چیف سیکرٹری تھے کے پی کے لاسٹ ٹائم, ان کے اوپر معلم ڈبہ کے کیس میں ابھی بھی انکوائری چل رہی ہے, ان کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ سیکرٹری لگا دیا وزیر اعظم کا. مطلب کمال یہ ہے کہ اپنے ارد گرد نہیں دیکھنا اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم تو پہلے بھی تیار تھے, ہٹ درمی دکھائی تھی پی ٹی آئی نے, اور جو روایت ان کو آج پتہ چلی ہے وہ روایت 3 مہینے پہلے بھی یہی تھی, اور یہی ان کو کہا گیا. دیکھیے میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں, پارلیمنٹری ایکسپیرینس جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہے انہیں معلوم ہے کہ آدھی تعداد ہوتی ہے ممبرز کی, اور وہ یہ کوئی بائی دا وے نیب نہیں ہوتا. پی ایس سی جو ہے یہ آڈٹ پیراز آتے ہیں مختلف محکموں کی طرف سے, اور اس میں 98% سیٹل ہو جاتے ہیں آ کے, جو کہیں سے ریکوری ہونے والی ہوتی ہے, کہیں سے کوئی پینلٹی پڑنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کو پتہ انہوں نے کیا بنا دیا. ان کو شاید پہلی دفعہ چونکہ سارے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اللہ کے فضل سے کسی کو نہیں پتا کہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کے اندر کمیٹیز کا اور اس کا کام کیا ہے. اور اسی کا آپ نے حوالہ بھی دیکھا, عمران خان صاحب نے کہا ہم آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلا لیں گے اور ہم خود ہی کمیٹیاں بنا لیں گے. کبھی مطلب آپ اندازہ لگائیے, وزیر اعظم پاکستان کو یہ نہیں معلوم کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ بیچ میں نہیں ڈالیں گے اسٹینڈنگ کمیٹیاں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. انہوں نے جو ہٹ در میں, اور یہ دیکھیں یہ لیول یہ خود اوپر لے کے گئے, جیسے انہوں نے توقعات کے لیول اوپر لے جا کے چلنے دیں گے معاملات کو, ایوان کے معاملات چلنے دیں گے. جی بالکل, ہم تو پہلے بھی چلا رہے ہیں بھائی, تمام تک تحفظات کے باوجود ہم تو ابھی بھی چلا رہے ہیں. ہم ابھی بھی ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اور بہت ساری ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے انہوں نے تو پہلے ہی یہ بات کی تھی کہ ہمیں استعفے دے کے باہر آ جانا چاہیے, اور یہ ان کے استعفوں کی طرح یہ استعفے نہیں ہوں گے. یہ 30-35 لوگ نہیں ہیں. اگر تمام اپوزیشن جو ہے اگر وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے لے تو حکومت ایک دن نہیں چل سکتی.
اگر انہوں نے کوئی اسٹیپ لے لیا حکومت ایک دن نہیں چل سکے گی. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کچھ حوالہ بھی دیا کچھ لوگوں کا کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. یہ وہ بار بار وہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں اب وقت آ گیا ہے کہ پہلے یہ رونا دھونا کر رہے تھے جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہمارا چیئرمین لگایا جائے, وہ بھی لگا دیا. اب ان کو یہ بھی رونا دھونا بند کرنا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ نیب کے اوپر یہ جو رونا دھونا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے وہ بھی بند کیا جائے اور ہم ایک سنجیدگی کے ساتھ عوامی ایشوز کی طرف جائیں, لیجسلیشن کی طرف جائیں. اور میں تو خیر ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ مجھے اس پروگرام میں مبارکباد دیں گی. آج ہم نے ان کا لاہور میں دڑن تختہ کر دیا, جو تختے لاہور کہتے ہیں, سیٹ جیت لی ہم نے ان کی. اور میں ان کا درد بھی سمجھ سکتا ہوں. اور یہ کہتے تھے جی عوام تو ان کے ساتھ ہی نہیں ہے, ان کی پالیسیز آتے سار یہ 100 دن میں ہی فیل ہو گئے. آج ماشاءاللہ لاہور کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے انتخاب میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ جیتتا ہے. یہ آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن میں نہیں کہہ رہے تھے, لیکن یہ ہمیں بتا دیں کہ پی پی 168 میں کہیں کوئی گیس کا میٹر, کوئی ٹرانسفارمر, کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی ہو, 400 ووٹوں سے جیت گئے. 21,000 سے یہ سیٹ ہمارے. تو یعنی آپ لوگوں کی فتح ہی ہے. فتح لاہور کے عوام نے, صاحب کا بھی سیٹ جیتنا ہم نے تب بھی کہا تھا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور کے لوگوں نے آج فیصلہ دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے مطمئن ہے, وزیر اعظم کے ویژن کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. جب یہ جیتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا, جی مہنگائی کے خلاف ووٹ پڑ گیا, ان کی پالیسیز کے خلاف ووٹ پڑ گیا. آج ہم جیتے ہیں اور لاہور سے جیتے ہیں, گڑھ سے جیتے ہیں, جہاں انہوں نے اپنے دور میں 70,000 پر کیپیٹا سے وہ ڈیولپمنٹ کیا. اب ان کے پی ایس ڈی پیز پروجیکٹس. لیکن ایک چیز ہمارے لیے خوش آئند ہے. ٹھیک ہے, سعد رفیق صاحب جو وہاں سے جیتے تھے اپنی سیٹ انہوں نے چھوڑی, وہاں سے میں آ رہا ہوں عثمان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا جی میں ضرور چاہوں گا آپ جواب دیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے رونے دھونے کی بات بالکل ہمارا رونا دھونا بنتا ہے عثمان ڈار صاحب. جب آپ جا کر فائلیں دیکھیں گے نیب کے دفتر میں بیٹھ کے, آپ کو دکھائی جائیں گی, مل کے گٹھ جوڑ ہوگا کہ خواجہ آصف کو کیسے شکنجہ تیار کرنا ہے, تو ہمارا رونا دھونا بنتا ہے. ہم تو کہیں گے, ہم تو پوچھیں گے, آپ سے نیب افسر کا نام پوچھتے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے, تو ہمارا رونا دھونا تو بنتا ہے. یہ تو ہم بتاتے رہیں گے لوگوں کو. اگر اس کو رونا دھونا کہتے ہیں تو بالکل ہم روئیں دھوئیں گے اور ہر ایک کو پکڑ کے بتائیں گے کہ یہ ہمارے خلاف جو سیاسی انتقام یہ کر رہے ہیں. ویسے بائی دا وے اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تو پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھ لیجیے گا, جس حکومت نے سیاسی انتقام کو اپنی سیڑھی بنایا ہے نا, وہ حکومت کبھی اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکی. یہ لکھ لیجیے گا. اب آ جاتے ہیں لاہور. بڑی زبردست بات ہے. دونوں سے اجازت لیتے ہیں عثمان صاحب بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں میں اسی تسلسل کے ساتھ دکھانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو بھی. جو بات آپ کر رہی ہیں وہی کچھ چیزیں ہیں, میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں. پہلے سنیے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا نیب کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر. نیب کا اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس, اٹس لائک 2+2. کل کا اندھا وہ بھی یہ دیکھ سکتا ہے جناب اسپیکر کہ کس طرح نیب کی یہ سلیکٹو جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو پروسیس ہے وہ کس طرح دن رات وہ جاری اور ساری ہے, صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے جو کہا نیب کا گٹھ جوڑ حکومت کے ساتھ اور 2+2, انہوں نے کہا کہ یہ سیدھا معاملہ ہے. اب یہ تو الزامات ہیں, لیکن الزامات کو تقویت تب پہنچتی ہے جب خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کچھ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ نیب شاید آزاد ادارہ نہیں اور شاید کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ذرا یہ بھی سنیے. حیرت ہوتی ہے اس وقت جب خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور نیب جو کارروائیاں کر رہا ہے وہ پرانے کیسز پہ کر رہا ہے, لیکن پھر پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ کون گرفتار ہونے والا ہے. ہاں جی ڈار صاحب, آپ نے فائلیں دیکھی, فائلیں آپ نے کیسے دیکھی, میں سوال سن لیجیے گا پورا, فائلیں آپ نے کیسے دیکھ لی ہیں؟ اگر دوسری بات یہ کہ جو فواد چودھری صاحب نے رانا ثناء اللہ کا نام لے لیا ہے, اس سے پہلے وہ کل انہوں نے اورنگزیب صاحب کا بھی نام لے لیا, ترجمان کیوں بولے؟ میں پہلے مجھے بات کر لیں دیں. آپ نے میرا پورا کلپ نہیں دکھایا. جی آپ نے میرا پورا کلپ نہیں دکھایا جس میں نے یہ کہا ہے کہ فائلیں میں نے پڑھی نہیں ہیں. فائلیں چونکہ میں 1.5 سال پہلے خود بھی فائلیں دے کے آیا تھا وہاں, اور پھر انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا, جی آپ آئیں اور آپ دیکھیں آ کے جو فائلیں, ایک تو میری اپنی وہاں پڑھی تھی, ایک وہ ویسے وہاں پڑھی تھی. میں نے تو ان سے کویسچن کیا, وہ پورا کلپ سن لیں کہ یہ اوور آل فائلیں کس کے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ تمام کی تمام ان کے ریلیٹڈ پڑھی ہیں. میں حلف دے رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. بات تو سن لیں, وہ فارن اکاؤنٹس میں خود دے کے آیا ہوں جن کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ کی بات میں خود دے کے آیا ہوں. دوسرا میں کمپلیننٹ ہوں اس میں, میں میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, تو وہ فائلیں میری ہی مجھے دکھائی جا رہی ہیں جو میں لے کے جا رہا ہوں یا میں دے کے آیا ہوں, تو اس
اس میں ایسا چرچ نہیں ہے. میں یہ اس بات پہ ہوں کہ میں کوئی رات کے اندھیرے میں کسی کافی شاپ میں نہیں ملا ہوں نیب کے افسر کو, دن دہاڑے گیا ہوں, انہوں نے بلایا, اور جو مین چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے مجھے بلایا. یہی تو بات ہے, نیب سے دن دہاڑے ملے یا جب مرضی ملے ہیں, لیکن آپ لوگ بات ہے نا, دیکھیں انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ گواہی دیں گے, آپ جو الزامات لگا رہے ہیں, جو چیزیں آپ نے نیب کو دی ہیں, آپ اس پہ کھڑے ہیں. میں تو وہاں ریٹن سٹیٹمنٹ دے کے آیا ہوں. اب شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دیا جی کہ مجھے کہا جا رہا تھا جی کہ خواجہ آصف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں. انہوں نے بھی ضرور وہاں خواجہ صاحب کے حوالے سے کہا ہوگا کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ گواہی دیں گے. اس کے اوپر ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے کتنا کنوینئنٹلی وہی فائلز آپ کو نظر آئیں جو خواجہ آصف صاحب کی تھیں. دیکھیں وہ فائل جو کہ میں خود دے کے آیا ہوں نا, میں کوئی آج نہیں گیا. 1.5 سال پہلے میں نے اسی لیے کہا کہ میں نے اس پہ یہ نہیں کہا میں نے فائلیں پڑھی ہیں. میں آ رہا ہوں عثمان صاحب, میری بات سنیں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کو ثبوتاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ تمام کیسز ہیں جو ہماری گورنمنٹ کے آنے میں سے پہلے سے ہیں. سر وہ کیسز تو پھر بابر اعوان صاحب پر بھی ہے نا جی, ریفرنس بھی ہے, گرفتاری کوئی ہٹ گئے. ہم نے نیب میں ایک منشی تک نہیں بھرتی کیا, نیب ان کی بنائی ہوئی, چیئرمین ان کا, اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. جسٹیفیکیشن سے مطمئن ہیں جی آپ؟ دیکھیے میں پہلے تو مجھے افسوس یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑے ہیں. اب تیسرا سٹیٹمنٹ بدلا ہے آج انہوں نے. پہلے انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ میں نے وہ فائلیں دیکھی, اس کے بعد کل جس ایک پروگرام میں گئے انہوں نے کہا نہیں وہ فائلیں وہاں پڑی ہوئی تھی, میں نے صرف باہر سے دیکھی, میں نے اندر سے نہیں دیکھی. اب آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائلیں آپ ان کو پورا کلپ سنا دینا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جہاں میرا پورا کلپ سن لو, کہ سیاسی مخالفین کو ایک منٹ نا حوصلہ, ایسے نہیں ڈار صاحب باری باری بات کرتے ہیں کہ آپ سیاسی مخالفین کو بلا کر آپ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور ذیشان صاحب اسی پروگرام میں, آپ کے اس آواز پروگرام میں اور ڈی جی نیب ایک پروگرام میں اکٹھے تھے, اور جب میں نے یہ ان سے سوال کیا اس وقت کہ جی وعدہ معاف گواہ بنانے کی بات کی آپ نے شہباز شریف کے ساتھ, انہوں نے کہا یہ ہماری کاروائی ہو جایا کرتی ہے, یہ ہم سوال پوچھ لیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ وہاں پر وہ سیل بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, اور یہ نون لیگ اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے. ہمارے سیاسی مخالفین کو بلا کر ہمارے لیے شکنجے تیار کیے جا رہے ہیں مریم اورنگزیب کے. نہ تو آپ کسی شکایت کنندہ کا نام تک بتانے کے روادار نہیں ہے. آپ کا وزیر دفاع جو ہے اور آپ کا پرائم منسٹر ایک دفعہ, میں چیلنج کر رہی ہوں, عمران خان ایک دفعہ ہیلی کاپٹر کیس کے اندر صرف پیش ہوئے ہیں نیب کے اندر. اس کے بعد وہ انکوائری کہاں گئی؟ بلین ٹری سونامی کے بارے میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑھ لیں, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کچھ کہنے کی اور کسی بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اب یہ اپنے دائیں بائیں دیکھتے نہیں. ہمارے سینئر وزیر صاحب جو ہے پنجاب اسمبلی ریکارڈ میں موجود ہے, انہوں نے کہا کہ بہت سارے اور جا رہے ہیں اور کچھ جو باہر ہیں وہ دوبارہ اندر جا رہے ہیں. اور آپ ہی کے سما کے یہ پروگرام کے اندر انہوں نے اسپیکر صاحب نے پوری شہباز شریف کے ساتھ ہونے والی کاروائی جو ہے وہ آپ کے چینل پہ بتائی تھی. مجھے یہ بتائیے ان کو یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ یہ جو ہمارے بارے میں کیسز ہیں ان کی تو آپ کو بڑے آرام سے ساری وہ وعدہ معاف گوافوں کی اور وہ سب مل جاتا ہے. زلفی بخاری کے کیس کی باتیں باہر کیوں نہیں آتی؟ زلفی بخاری کے نیب پروسیکیوٹر کو کیوں ہٹا دیا جاتا ہے, اس کو کیوں فارغ کر دیا جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نیب پر تحفظات وزیر اعظم صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پیش ہوا ہے, تمام کاغذ دے کے آیا, اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہے, اور ان کو آپ جو ہے وہ آف لوڈ کروا دیتے ہیں. ان کا جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں یا بلیک لسٹ آج تک نہیں پتا چلا, آفیشلی نہیں بتایا گیا کہ ان کا نام کہاں ہے. تو یہ جب باتیں ہوتی ہے تو یہ پاگل نہیں ہے پاکستان کی قوم. اور آج آپ جس لاہور کے اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں نا, ٹرن آؤٹ تو دیکھ لیجئے بھائی صاحب کیا ہے وہاں پہ. ٹرن آؤٹ 20-22 کے قریب ہے, لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. لوگوں کو آپ نے روٹی وہ انوالو کر دیا ہے. 10 روپے کی روٹی اور 15 روپے کے نان میں اتنا الجھ چکے ہیں, بجلی اور گیس کے بل میں اتنا لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہے, لاہوریوں نے فیصلہ کر دیا ہے. یہاں پر جنہوں نے پلازے بنائے غیر قانونی گرا رہے ہیں, غریبوں کی آپ دکانیں گرا رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اگر یہ کارنامے ہیں نا تو یہ ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ذیشان صاحب. جو بد دعائیں اور جو باتیں ان کے بارے میں لگ نہیں رہا کہ آپ کا گلا خراب ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے جواب لے لیتے ہیں. ہمارے لیے انصاف کے 2 معیار ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کو جرمانہ دے کر ہر چیز کی چھٹی ہے, ان کے بارے میں تو کسی نے منی ٹریل نہیں پوچھا, ان کے بارے میں تو نہیں پوچھا آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے, آپ نے کہاں سے 50% جو ہے وہ پیسے ادا کیے, ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا. مریم نواز کا قصور کیا تھا؟
ایک ڈیڈ جس کو جس نے بنایا اس سے آپ نے پوچھا نہیں. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑی تفصیل کے ساتھ پوائنٹ آ گیا, جواب لیتے ورنہ بھول جائیں گے کیا کیا باتیں کی آپ نے. عمران خان جو ہے غلط این او سی اپنی بڑی گالا کا 300 کنال کا محل بنائے اور اس میں 1.5 لاکھ روپے جمع کرا دو اور آپ کی بنی گالا کی جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ جائز ہیں. یہ ہے لاہوریوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا, اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہ جو قیمے کے نان اور 15 روپے کے نان اور 10 روپے کے نان کے سالوں کی باتیں کرتے تھے, عوام نے فیصلہ کر دیا. پرفارمنس کا فیصلہ بیلٹ پیپر پہ ہوتا ہے اور لاہوریوں نے کر دیا, اور میں لاہور کے لوگوں کا شکر گزار ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے محنت کی, اور اس لیے عظمیٰ تکلیف میں ہے کہ لاہور والوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا, انہیں بڑا تخت لاہور ہونے کا, اور آج لاہوریوں نے ان کا دلن تختہ کر کے رکھ دیا, اس لیے یہ تکلیف میں. دیکھیں میری بات سنیں, میں یہاں کوئی نیب کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں دفاع کر رہا ہوں اپنی گورنمنٹ کا جو ہمیں نتھی کیا جا رہا ہے, اس چیز کا ہم دفاع کر رہے ہیں. اگر ان سے پوچھ لیں کیا ایسے قوانین لانے کی ضرورت ہے یا موجودہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو کیسے بہتر کرنا جس پہ یہ بھی متفق ہوں, پیپلز پارٹی والے بھی ہوں, اور سب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کو سسٹم پہ ٹرسٹ ہو. کیا یہ نہیں مانتے کہ کرپشن ہو رہی تھی ملک میں؟ کیا پاکستان میں کرپشن نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا تھا؟ کیا فلودے والے کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپے نکل رہے ہیں یہاں آپ کے سامنے, کسی نے تو کرپشن کا پیسہ پا کر. وزیر اطلاعات صاحب کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جی اب اگلی گرفتاری رانا ثناء اللہ صاحب کی ہونے والی ہے؟ دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, پریڈکشن ہے, مختلف پارٹیوں میں لوگ پریڈکشن کرتے ہیں, اس کو اب اس چیز سے نتھی کر دینا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. آپ کی پریڈکشنز بہت پوری ہوتی ہیں, مطلب بڑی بات ہے کہ ایک طرح سے پروموشن بھی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی, جو آپ لوگ منہ سے نکالتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. میں نے بھی اسی کانٹیکسٹ میں اس وقت بات کی تھی کہ کل کو خواجہ آصف صاحب بھی پکڑے جاتے ہیں تو ان کو میرے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی جائے, جبکہ میرا مدعا ان کی گورنمنٹ کا ہے, میں اس گورنمنٹ میں نہیں کیس لے کے گیا. تو اسی طرح جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کے وقت کے ہیں. نیب یہ بنانے والے سب سے بڑا ظلم قوم پہ ان لوگوں نے کیا جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, تب انہیں یاد نہیں آیا کہ یہ نیب جو ہے کالا قانون ہے, اور احتساب کی ہم بات کر رہی ہیں. قوم سیف الرحمان صاحب کو نہیں بولی. 90 کی دہائی میں احتساب کمیشن جو انہوں نے شروع کیا تھا, جو اصل پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, اور جس کے باطن میں سے آج یہ جو نیب ہے اسی کے باطن میں سے نکلی ہے جو احتساب کمیشن انہوں نے بنایا تھا. تو اس لیے یہ اب یہ بات نہ کریں. نیب ٹھیک کام کر رہی ہے, نیب ٹھیک کام کر رہی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم بھی مطمئن نہیں ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کل کو دیکھیں. تو آپ لوگ کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ آپ لوگوں نے کوئی بندہ بھی گرفتار نہیں کیا آپ نے ابھی تک, حالانکہ کیسز تو ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے خلاف کیسز ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, مطمئن اس لیے ہیں کہ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے, اگر جس طرح انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پکڑا ہے یا جس کو بھی یہ پکڑ رہے ہیں, کل کو وہ انہی سے کلین چیٹ لے کے نکل آتے ہیں, جیسے آصف علی زرداری صاحب آئے ہیں. وہ کیسز قوم جانتی ہے, سارا میڈیا جانتا ہے کہ وہ فوٹو کاپیز کے اوپر سارا وہ پروسیکیوشن ہوئی اور بعد میں وہ باہر آ گئے. شہباز شریف صاحب کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں, اسی لیے جسمانی ریمانڈ نہیں ملا. یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ تو نیب والے بہتر بتا سکتے ہیں ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے, یا کیا نیب کا پیرامیٹر ہے گرفتار کرنے کا, ان کو بہتر پتا ہونا چاہیے تھا. ہم نے صرف جو کیا ہے, ہم نے اداروں میں سے پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کیا ہے, پولیٹیکل انٹرفیرنس کو ختم کیا ہے. ہمارا ماننا ہے جو ماضی میں کیسز سلو ڈاؤن ہوتے رہے ہیں یا احتساب کا عمل لوگوں کو ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا, تو ان دونوں جماعتوں کا مکمکہ تھا. انہوں نے دو چیزوں پہ مکمکہ کیا. آپ لوگوں نے تو مکمکہ کر لیا نا چیئرمین شپ پہ. دیکھیں ان کی روایت تھی, اس کو لے کے چلے ہیں, اس کو لے کے چلے ہیں. مکمکہ کیا کرنا تھا؟ اگر ہم نے مکمکہ کرنا ہوتا تو پہلے دن ہی کر لیتے, جو ابھی یہ واویلا کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو ہر اس کام کے لیے جس کو آپ لوگ یو ٹرن کہتے ہیں, میں اس کو ذات کی نفی کہتا ہوں, لیں گے جو اس ملک کے لیے بہتر ہے, اس عوام کے لیے بہتر ہے, پارلیمنٹ کو آگے لے جانے کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے عثمان صاحبہ, لاسٹ کمنٹس آپ کے, وقت کم ہے ذرا اس لیے مختصر رکھیے گا پلیز. جی عثمان صاحبہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارے یہاں پر بیٹھ کے جتنی مرضی باتیں کر لیں, شہباز شریف کے کیس کے اندر صاف پانی کے اندر ان کو بلایا, اریسٹ آشیانہ میں کیا, صاف پانی کا ریفرنس دائر ہو گیا ہے 10 لوگوں کے خلاف جن میں شہباز شریف کا نام نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ اب جو ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا ہے کورٹ نے, اور انہوں نے یہ کہہ کے بھیجا, ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے تمام الزامات مفروضوں پہ مبنی ہے اور شہباز شریف کے خلاف کوئی الزام جو ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے. یہ ہے ان کی کارکردگی, اور ہمیں پکڑ کے اندر ڈال کے یہ بڑی کارنامہ اور وہ کرنے کی شروع کر رہے ہیں. کہہ رہے پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. زلفی بخاری کے کیس کے اندر اس کا پروسیکیوٹر جب ان کے کیس کے اندر ان کی فیور کی بات نہ کرے تو وہ بدل دیا جاتا ہے. مریم اورنگزیب کے خلاف ایک گمنام
کسی شخص کے اس کے اوپر یہ شروع کر دیتے ہیں. ہمارے خلاف انصاف کے دورے میں ہے نا, ان کا بنی گالا کا 300 کنال کا جو محل ہے وہ جسٹیفائڈ ہے 1.5 لاکھ روپیہ دے کر. کلیمہ خان صاحبہ جو ہے ان سے تو کسی نے منی ٹریل نہیں پوچھا, ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ پیسے 50% جو آپ نے دیے وہ کہاں سے آئے, آپ کی ذرائع آمدن کیا ہے. لیکن اس کا یہ جواب دیتے ہیں نا جی کہ پبلک آفس وہ ہولڈ نہیں کر رہی تھی علیمہ خان صاحب. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب آپ کا اور عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بات تو دونوں میں جو ہے وہ کامن ہے کہ نیب پر دونوں کوئی تحفظات ہے, چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو, لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ لوگ کوئی بھی لیجسلیشن کرنے یا نیب کی ہی ترامیم میں, قوانین کے ترامیم میں بھی سنجیدہ نہیں ہے اور ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال ایک بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے پہلے حصے میں نیب کے حوالے سے بات تو ضرور ہوئی, لیکن نیب کی ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کچھ بیک فٹ پر چلا گیا ہے. الزامات جو خواجہ سعد رفیق صاحب اور دیگر نے لگائے نیب کے سلوک کے حوالے سے, اس پر آج نیب نے صحافیوں کو حوالات کا دورہ کرایا, انتظامات پر بریفنگ دی. آج حوالات میں آمنے سامنے جو ہے اس میں 14 سیل ہیں. نیب کے اندر جو دورہ کروایا گیا اس میں یہ چیز سامنے آئی. کسی سیل میں 1 اور کسی میں 3 ملزمان ہیں اور ملزمان کو نماز اور چہل قدمی کے لیے برآمدے میں لایا جاتا ہے, جبکہ سعد رفیق اور سلمان رفیق دونوں بھائی الگ الگ سیلز میں موجود ہیں. جبکہ صحافیوں کی خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق سے ملاقات بھی کروائی گئی. اس موقع پر سعد رفیق کا کہنا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. نیب افسروں نے جب ان کو منع کیا تو سیخ پا ہو گئے سعد رفیق صاحب. انہوں نے کہا کہ ضرور بتاؤں گا کہ ادھر کیا ہوا. واش روم میں لگا ہوا کیمرہ کل ہٹایا گیا اور کمرے میں ہیٹر بھی کل ہی لگایا گیا, اور بھی بہت سی باتیں ان کی جو بتائی ہوئی, نیب کی بتائی ہوئی, وہ درست نہیں ہے, کہنا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کا. نمائندہ خصوصی سما جناب نعیم اشرف بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس دورے میں صحافیوں کے ساتھ تھے. نعیم اشرف بٹ صاحب آپ سے میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ ہی کو انٹرویو دیا تھا مجاہد کامران صاحب نے. میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا الزامات لگائے تھے نیب پر یہ بھی سنوائیں ناظرین کو, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. نیب اگر غلط بھی کسی کو پکڑتی ہے, اور میں نے جیل میں رہ کے یہ دیکھا ہے, ان کی انا جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب اس کو پکڑ لیا تو ہمارے بارے میں یہ بات ثابت نہ ہو کہ ہم نے غلط پکڑا ہے. بہت سے لوگ وہاں بے گناہ پکڑے ہوئے میں نے دیکھے ہیں. نیب کے 14 کمرے ہیں, سیل جن کو ہم کہتے ہیں, 10 فٹ بائی 10 فٹ. شہباز شریف سیل نمبر 13 میں تھے جو اکیلے تھے. ویسے باقی سیل میں جو لوگ تھے 3 4 لوگ تھے, ان میں CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں. لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ جہاں آپ شاور لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے CCTV کیمرہ لگایا. تو مجھے معلوم نہیں کہ اس سے تفتیش میں ان کو کیا مدد ملی. لوگوں کو بڑا تشدد کرتے ہیں. جی نعیم اشرف بٹ صاحب, کتنے الزامات آپ کو سچ لگے جو مجاہد کامران صاحب نے یا خواجہ سعد رفیق صاحب نے لگائے؟ آپ نے چونکہ دورہ کیا ہے نیب کا, آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ جی ذیشان, سب سے پہلے تھوڑا ٹو دی پوائنٹ چلنا پڑے گا جس سے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہمارے جو ویورز ہیں انہیں بھی ہیلپ مل سکے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ خود یہ فیصلہ کریں. اور ہم بھی اس کی کوشش اس طرح کرتے ہیں کہ سٹارٹ جو دورے کا تھا وہ تو یہ ہوا کہ DG نیب جو ہیں لاہور کے, ان سے ملاقات تھی, انہوں نے بریف کیا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نیب جو مقدمات نیب میں زیر سماعت ہیں عدالتوں میں وہ میرٹ پر ہیں اور وہ کسی کو جو ہے ہراساں نہیں کیا جا رہا ہے, اور نہ ہی جو الزامات اپوزیشن کی جانب سے لگائے جائے ہیں وہ درست ہیں. یہ DG نیب کا کہنا تھا. اس سے کچھ ہی دیر بعد تقریباً دن 2:45 بجے ہمیں اس بلڈنگ کی طرف لے کر جایا گیا جہاں پر یہ 14 کمرے ہیں, چھوٹے چھوٹے یہ سیل ہیں. وہاں پر جب ہم انٹر ہوئے تو پہلے وہی جو چیز فوٹیج پہ بھی آپ دکھا رہے ہوں گے کہ سامنے 7 کمرے ہیں, 7 سیل ہیں اور 14 ٹوٹل ہیں. سب سے پہلے ہم جب انٹر ہوئے تو کچھ لوگ تھے جن کو ہم نہیں جانتے تھے, پتہ نہیں کون وہ ملزمان تھے. بہرحال پہلا جو چہرہ ہمیں نظر آیا جو کہ واقفیت تھی جس سے, وہ خواجہ سلمان رفیق تھے جو سعد رفیق کے چھوٹے بھائی اور سابق وزیر صحت پنجاب ہیں. ان سے دعا سلام ہوئی. اس کے بعد آگے بڑھے تو اینڈ پہ جو کہ ہمیں جس کی تلاش تھی, اور مجھے خاص طور پہ بہت زیادہ تھا کہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں سعد رفیق جو مزاج کو جانتا ہوں
وہ اسی طرح انہوں نے کیا بھی. جب ہم وہاں پہنچے آخری جو سیل تھا وہ خواجہ سعد رفیق کا تھا, وہ بالکل واش روم کے ساتھ ہے, 3 واش روم ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کا وہ کمرہ ہے. وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے, ان سے ہاتھ ملایا, بات چیت ہوئی تو انہیں سمجھ آ گئی, ظاہر ہے وہ تیز آدمی ہیں, پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ صحافیوں کو اس لیے لایا گیا ہے کہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے کہ عقوبت خانہ ہے, یا جو اب خواجہ سعد رفیق بھی کہہ رہے ہیں, عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ ان سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, جیسے انہوں نے کہا کہ ناشتہ جو دیا گیا میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کو کہہ رہے ہیں, پہلے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کدھر آئے ہیں, تو میں نے ہی بتایا انہیں کہ اس لیے ہم آئے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک جو پروفیسر مجاہد کامران, پہلے انہوں نے جو انٹرویو دیا, الزامات لگائے, اس کے بعد آپ پھر شہباز شریف بھی کہتے رہے ایسی باتیں, تو اس لیے انہوں نے آج یہ پہلی دفعہ ہے, نیب نے کبھی وہاں تو کیا سیل میں کیا کوئی بلڈنگ کا بھی ہمیں نہیں پتا تھا, کئی دفعہ میں ادھر گیا ہوں لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 10-11 سالوں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا وزٹ کروایا ہو. خیر سعد رفیق جو ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پہلے ہی بات یہ سٹارٹ اس سے لیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ یہ دکھا رہے ہیں یہ ایسے حقیقت نہیں ہے. میں جب یہ کہا تو پھر انہوں نے آج آپ سے بات کرتے ہوئے کہا, ہم نے ناظرین کو بتایا, میں صرف یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات سارے انتظامات کیے گئے, آپ کو ایسا لگا, آپ کو نظر آیا کہ یہ سارا کچھ یعنی کیمرے ہٹانے ہوں یا ہیٹر لگانا ہو یہ راتوں رات ہوا ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ ہیٹر کا جب ہم نے, کیونکہ ہم نے پوچھا نہیں, خود ہی ایک نیب افسر نے کہا کہ جب وہ کیونکہ سعد رفیق الزام لگا, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے سردی تو اب ہی بڑی ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ واقعی جو ہیٹر ہے وہ ایک دن پہلے ہی لگایا گیا تھا. کیمرے کا بالکل میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کیمرہ واقعی ہٹایا گیا تھا, جو واش روم کا اگر بات کریں, باقی جگہ تو کیمرے ہیں اور ہونے بھی شاید چاہیے, لیکن واش روم والا کیمرہ جو خواجہ سعد رفیق کہہ رہے تھے وہ کسی حد تک لگ رہا تھا ٹھیک ہے, لیکن جب ہم واپس آ رہے تھے تو رائے اجاز کھرل جو کہ سابق سی ٹی او ہیں, ابھی بھی ایس ایس پی ہیں, کچھ دن پہلے ان کو پکڑا گیا ہے, وہ انہوں نے نیب کی تعریفیں شروع کر دی. یعنی وہ جو خواجہ سعد رفیق بول رہے تھے ان کو آواز بھی آ رہی تھی, جب ہم ان کے پاس گئے تو ان سے پوچھا بھی نہیں اور وہ خود انہوں نے کہا کہ یہ سب جو نے بتا بھی دیا اور تصدیق بھی کچھ کر دی کسی حد تک خواجہ سعد رفیق صاحب کے الزامات کی. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب, سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, نیب سے کوئی خوش نہیں ہے, تحفظات ان کے ہیں, وزیر اعظم صاحب خود بھی اظہار کر چکے ہیں اس کا. اب جو الزامات ہیں مجاہد کامران صاحب, سعد رفیق صاحب, خود شہباز شریف صاحب بھی الزامات لگاتے رہے ہیں, نیب میں سلوک جو روا رکھا جا رہا ہے, نیب آپ کو لگتا ہے بیک فٹ پہ آ گیا اور متنازع نہیں ہوتا جا رہا ان تمام چیزوں سے؟ دیکھیں نیب نے کئی اچھے کام بھی کیے ہیں, ریکوریز کی ہیں, کئی ملزموں بلکہ مجرموں کے خلاف کارروائی کی ہے, ان کو پکڑا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیب جو ہے یکسر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب سیاستدانوں سے ڈیل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے یا سرکاری افسروں سے ڈیل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت نیب سے شکایات پیدا ہوتی ہیں. تو پہلے تو آپ دیکھیے پرویز مشرف صاحب کے دور میں یا اس کے بعد کے ادوار میں تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ حکومتی اثر و رسوخ ان پر ہے, لیکن اب تو آہستہ آہستہ نیب جو ہے ایک خود مختار ادارے کے طور پر اپنا تشخص قائم کرتا چلا گیا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ایک تو ان کا جو 90 روز کا ریمانڈ ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کسی کو گرفتار کریں اور کسی کو گرفتار نہ کریں, یہ آپ کی ثوابدید ہے, یہ ثوابدید بھی سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی گمنام خط آ جائے آپ اس کی پبلسٹی شروع کر دیں, کسی کی کوئی انکوائری شروع کریں آپ پبلسٹی شروع کر دیں, کسی کو آپ مناسب سمجھیں تو کسی کی فائلیں جو ہے کسی دوسرے شخص کو دکھا دیں اور وہ اس کا اشتہار دینا شروع کر دیں. تو یہ معاملات سارے سمجھ میں نہیں آتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ایلیمنٹ ضرور موجود ہے جو نیب کو پولیٹیسائز کر رہا ہے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اگر آپ مقدمات کی تفصیل میں جائیں تو جو میں نے پڑھا ہے, جو یعنی ایک آپ ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کسی کے خلاف کوئی الزام ہے, آپ اس کی تحقیقات کریں, پھر اس کے بعد اس کا ایف آئی آر درج کرائیں یا ریفرنس دائر کریں, پھر آپ آگے چلیں. یہاں پہلے ملزم کو پکڑا جاتا ہے,
پھر جرم کا تعین کیا جاتا ہے. یہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. آپ ابتدائی طور پر تحقیقات کر کے کچھ کام کرتے ہیں تو کسی کو پکڑتے ہیں نا. شک کی بنیاد پر کسی کو کیسے پکڑتے ہیں؟ اور یہ خواجہ سعد رفیقی تو ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے اور اس وقت شامی صاحب قطع کلامی ہوگی، لیکن بابر اعوان کے لیے یہ معیار مختلف ہوتا ہے اور سعد رفیقی کے لیے مختلف ہوتا ہے. تو جو آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسی کو پکڑنا ہے کسی کو نہیں پکڑنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر اعوان کو پکڑا جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعد رفیق کو کیوں پکڑا گیا ہے، شہباز شریف کو کیوں پکڑا گیا ہے، یعنی ان کے خلاف تو irregularities ہیں. دیکھیے ایک غلط حکم جو ہے وہ غلط حکم ہو سکتا ہے، وہ ہر غلط حکم کرپشن نہیں ہوتا. جب کوئی ایک آدمی 100 احکامات روز کے دیتا ہے، کہیں اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے یا اس کی میلافائڈی انٹینشنز تھی. اور جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے پیچھے ایک ووٹوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے ان کے، اور جو چیف ایگزیکٹو ہو کسی صوبے کا اس کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہوتی، وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ پرویز خٹک صاحب ہو شہباز شریف صاحب ہو. آپ کس طریقے سے ایک تحکم جو ہے ختم کیا جا رہا ہے ملک میں، اور جو ہماری پوری سیاست جو ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں تفصیل تو دیکھیں نا، آپ ابھی تک ریفرنس دائر نہیں ہو سکا، اتنے دن ہو گئے شہباز شریف کو گرفتار کیے ہوئے. پھر آپ دیکھیے اس سے پہلے فواد حسن فواد کا، ان کا معاملہ کہاں ہے ریفرنس ان کے خلاف؟ اور خواجہ سعد رفیق، کیا جرم کیا ہے خواجہ سعد رفیق نے؟ تو یعنی یہ ساری یہ ایک ایک چیز کو آپ پڑھ لیں، تفصیل میں جائیں. میں نے تو دیکھا، میں نے تو پورا میرا تجربہ جو ہے صحافیانہ اس کو لگا کر میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جرم مجھے سمجھ میں آ جائے. میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اپنے قانون دانوں سے پوچھا، دوستوں سے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. تو پی ٹی آئی کو اور مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو ایک پارٹی تعصب سے بالاتر ہو کر معاملات کو درست کرنا چاہیے اور قانون میں ترمیم کرنی چاہیے، جہاں کے نیب جو ہے اس کو اتنی کھلی چھٹی نہ ملے کہ جس کے ساتھ جو چاہے قانون میں ترمیم کا آپ نے شامی صاحب کیونکہ ذکر کیا ہے تو یہ ڈیڈ لاک تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کسی کو ای سی ایل میں ڈال دے، کسی کو بلیک لسٹ میں ڈال دے اور کسی کے ساتھ یہ سلوک کرے کوئی دندناتا پھرے. یہ ایک بڑی غلط روایت ہو رہی ہے اور اس کا بڑا غلط نتیجہ نکلے گا، ایک رد عمل پیدا ہوگا. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام باتوں پر گفتگو کرنا ضروری ہے. سر جو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کا جو معاملہ تھا، ڈیڈ لاک برقرار تھا 115 دن کا، آج جو یو ٹرن لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ یو ٹرن ہے یا پھر جمہوریت کے لیے اور جو ایوان ہے اس کی کارروائی چلتی رہے؟ اس معاملے میں پھر حکومت نے جو بڑا دل دکھایا ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے حکومت پہلے تنگ دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور آج وہ اس نے فراخ دلی کی بات کی ہے. اب جو اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ جب یعنی نواز شریف حکومت کے پیراز ڈسکس ہوں گے تو شہباز شریف صاحب پریزائڈ نہیں کریں گے کمیٹی کو، اور یہ ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ ہم نے ایک طے کیا ہے. لیکن بہرحال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا کے قائد حزب اختلاف کو حکومت نے اپنے لیے بہتر کیا ہے کہ اس سے قانون سازی ہو سکے گی، وگرنہ یہ تو پارلیمنٹ عضو معطل ہو کے رہ جاتی. کوئی نہ کمیٹی بن رہی تھی نہ، اور حکومت کو دیکھیے سینٹ میں اکثریت کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے. تو کوئی جتنی یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم قانون بنائیں گے، اپوزیشن کے تعاون کے بغیر یہ قانون نہیں بنا سکتے. یہ اس لیے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے اور ان کو اور بھی اقدامات کرنے چاہیے. اور حکومت جو ہے، حکومت کرنے والوں کو حکومت کرنی چاہیے، اپوزیشن کا رول اپوزیشن پر چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اپوزیشن کا کردار اپوزیشن کو کرنے دینا چاہیے اور ضد کا مظاہرہ نہ حکومت کو کرنا چاہیے نہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے. مجیب الرحمان شامی صاحب بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد اپنے اگلے موضوع کی طرف چلیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کی معیشت اس وقت مشکلات کا شکار ہے. حکومت کے سارے اقدامات فی الحال عوام کو ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں. اسد عمر صاحب کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا برطانوی نشریاتی ادارے کو، اس پر بھی بات ہوگی. لیکن آپ کو بتاؤں کہ جو ریٹنگ ایجنسی فچ ہے اس نے
پاکستان پر تبصرے پر بلومبرگ کی ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس میں بتایا گیا کہ 2019 کے اختتام تک ڈالر جو ہے وہ 148 روپے ہو جائے گا, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو موڈیز کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آئندہ 2 برس میں معاشی نمو 4.3 اور 4.7% رہے گی. نئی حکومت کے اداروں کے ریفارم سے مزید بہتری آئے گی اور بہت سی باتیں بھی کی گئی ہیں. میرے ساتھ معاشی تجزیہ کار جناب مزمل اسلم صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان رپورٹس کی روشنی میں وہ پاکستان کا معاشی مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں, اقدامات کیسے دیکھ رہے ہیں. مزمل صاحب, سر جو انٹرویو دیا میں آغاز کرنا چاہوں گا اس سے جو اسد عمر صاحب نے, وزیر خزانہ صاحب نے برطانوی نشریاتی ادارے کو دیا کہ IMF کی شرائط اور ہدایت کے انتظار کیے بغیر خود ہی روپے کی قدر میں کمی اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا, یعنی حالات وہاں تک پہنچانے کے لیے IMF کی شرائط پر پہلے سے خود ہی ہم نے عمل کر دیا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ تصویر کے 2 رخ ہیں. ایک رخ یہ تھا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور پہلے دن سے بتا دیا گیا کہ 12 ارب ڈالر پاکستان کو ضرورت ہے, اور اس 12 ارب ڈالر کے لیے ہم گئے بھی, سعودی عرب بھی گئے, چین بھی گئے, دبئی بھی گئے, ملیشیا بھی گئے. اب وہ 12 ارب ڈالر فرض کریں آ جاتے ہیں, تو وہ جو اگلے 12 ارب ڈالر اگر اقدامات معیشت میں نہ لیے جائیں تو اگلے 12 ارب ڈالر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے. تو اس کے لیے اقدامات تو ضروری تھے, چاہے آپ IMF کے پروگرام پہ جائیں یا نہ جاتے, اور وہ اقدامات لینے تھے. اور اسد عمر صاحب اور ان ساروں کو پتا تھا کہ ہم IMF پروگرام میں جا رہے ہیں, تو IMF پروگرام میں جانے سے پہلے ہم کچھ اس طرح کا کر دیں کہ IMF جو ہے وہ ہم سے زیادہ شرائط نہ ہم پہ رکھے, اور ان کو ہم بتا سکیں دیکھیں ہم خود ایز اے رسپانسبل گورنمنٹ ہم نے یہ اقدامات کر لیے ہیں. لیکن وہ IMF جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہ انگلی پکڑانے والی بات ہے. IMF کو انگلی پکڑائی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور وہ جو ہے وہ بہت کچھ مانگنے شروع ہو گئے, تو جس سے جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی ہے. صحیح. تو مزمل صاحب, جو موڈیز کی رپورٹ ہے آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, آپ نے تفصیلی اس کا جائزہ بھی لیا ہوگا. آپ کے خیال میں پاکستان کی معیشت کے لیے یہ رپورٹ کیسی ہے؟ دیکھیں, موڈیز کی رپورٹ بظاہر میں ایز اے معیشت دان اگر پڑھتا ہوں تو وہ جتنی منفی دکھ رہی ہے لوگوں کو وہ اتنی منفی نہیں ہے, بلکہ کافی مثبت ہے. اور وہ اس طرح مثبت ہے کہ موڈیز نے وہ باتیں کہیں شروع میں, پہلے تو پاکستان کی اس نے ریٹنگ کو مینٹین رکھا ہے جو اس نے پچھلے 3 مہینے اور 6 مہینے میں رکھا, اس میں مزید گراوٹ نہیں کی. مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید اس میں جو ہے نا گراوٹ ہو جائے گی مزید. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ پاکستان معاشی مسائل کے سے دوچار ہے, اور جیسے آپ نے خود بولا کہ شرح نمو بھی جو ہے پاکستان کی 5.8% سے کم ہو کے 4.3 سے 7% ہو جائے گی. لیکن اس سے ساتھ ساتھ بولا کہ میڈیم ٹرم میں جو ابھی جو اقدامات لیے ہیں اس سے معیشت کو کافی پذیرائی ملے گی, اور معیشت جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑی ہو جائے گی. اور اس ٹیک آف پوزیشن میں کھڑے ہونے سے جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کا خسارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کی میں شاید تعریف جو ہے پچھلی حکومت کی کروں گا کہ بجلی کا خسارہ انہوں نے کم کیا. پھر دوسری بات انہوں نے سی پیک کی کہ سی پیک نے کافی انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا, تو وہ بھی جو ہے مطلب کافی مثبت باتیں بھی انہوں نے پاکستان کے آنے والے دنوں کے حساب سے کی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ یہ جو اقدامات لیے ہیں اس سے پاکستان کا جو بجٹ خسارہ ہے اور جاری خسارہ ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں کم ہو جائے گا. لیکن پاکستان کی اس وقت مجموعی طور پہ انہوں نے کہا کہ جو پیمنٹ کی پوزیشن ہے, بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن ہے وہ بہت خراب ہے, وہ ان قریب صحیح نہیں ہوگی. ایک اور چیز بھی ہے, زر مبادلہ کہا گیا کہ کافی نہیں ہے, بڑھانا ہوگا. کیا اقدامات کرنے ہوں گے پاکستان کو کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جو ہے وہ سوراخ ڈرم کا جو ہے بند کرنا ہے. وہ سوراخ کے لیے اقدامات لے لیے گئے, روپے کی قدر میں گرایا گیا, انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھائے گئے, ڈیوٹیز بھی بڑھائی گئی, ساری چیزیں. اور اب بڑھانے کے لیے جو ہے ہمیں اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے جو ہے پہلے تو ہم جو اپنے فرینڈلی ممالک میں گئے پیسہ لینے کے لیے وہ ہے IMF پروگرام ہے, ایکسپورٹس کو بڑھانی ہوں گی, ترسیلات کو بڑھانی ہوں گی, ریمیٹنسز کو بڑھانا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جائیں گے. تو ایک بہت مشکل وقت ہے, لیکن کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قدرت نے ساتھ دینا شروع کر دیا پاکستان کا, اور تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں, کموڈیٹیز کی چیزیں نیچے آ گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ شرح سود وغیرہ جو بڑھا تھا اس سے جو ہے لوگوں کا جو شاہانہ خرچوں کا وہ انداز تھا اس میں کافی کمی آئی ہے. نہ صرف غریب عوام کے تو بیچارے کے پیسے ہی نہیں ہوتے, جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اخراجات اپنے جو ہے وہ دیکھ کے کر رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے. تو اس سے جو ہے ملک میں مجموعی طور پہ دباؤ کم ہوگا اور آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہوگی.
ٹھیک ہے, آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہوگی. آپ کا یہ جملہ میرا خیال ہے عوام کے لیے جو مہنگائی میں اس وقت پس رہے ہیں ان کے لیے ایک شاید اچھا جملہ ثابت ہو کہ وہ امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی. مزمل اسلم صاحب بہت آپ کا شکریہ. ناظرین پروگرام ہو گیا ہے, اپنا فیڈ بیک آپ فیس بک اور ٹویٹر پر دے سکتے ہیں. ذیشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.